عطا فرماتا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور چادر بچھاتے، کہاں وہ زندہ در دور کرنے والے درندے اور کہاں سونے مصطفیٰ کی شفقت، حضور علیہ السلام کی رحمت سرکار فاطمہ الزہرا کے سر بار کا بوسہ لیتے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں فاطمہ کو چومتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ جن کو تو نے بیٹیاں دی ان کی عزت رکھنا، ان کے سبب اچھے پیدا فرمانا، یا اللہ نے بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا محافظ بنانا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے اور رو رہے مسلسل، سرکار نے دیکھا داہیہ چپ نہیں کرتے، فرمایا داہیہ آج رونے کا دن تو نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے کہ تم مومن، تم مسلمان ہو گیا۔ عرض کیا سرکار خوشی تو بڑی ہے لیکن زمانہ جاہلیت میں نے 70 بچی کو قتل کیا، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بہت بڑا ظلم کیا لیکن میرے رب کا گویا میرے ساتھ یہ وعدہ ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی جب مسلمان ہوتا ہے میرا اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے مکان پہ ایک عورت آئی اور ان کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور ماں کو لال سے کتنا پیار ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ماں ساری رات اٹھ کے بچے کو دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو نیند آئی یا نہیں آئی۔ کہا نا کہ سو نہیں سکا میں آج تک، سو نہیں سکی میری ماں آج تک جب سے میں نے کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ماں اٹھ کے دیکھتے میرا بیٹا کام تو نہیں رہا، کوئی تکلیف تو نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے رشتے ملیں گے آپ کو، خدا رسول کے بعد ماں جیسا پیارا شریک رشتہ نہیں مل سکتا۔ ماں کی محبت، ماں کی ممتا ان سے پوچھے جن کی مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں کہ کہاں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں۔ میں نے دیکھا گجرات میں ایک مائی صاحب اور کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی، وہ اپنے دروازے میں بیٹھی کہیں تقریر کر کے آئے، رات کے 2:30 کا ٹائم تھا۔ میں نے دیکھا مائی صاحب بیٹھی ہے، میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں یہاں بیٹھی ہے؟ کہنے لگی قاری صاحب ابھی تک میرا بیٹا گھر نہیں آیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بیٹا تو چھوٹا تھا کوئی نہیں، بیٹے 50-60 سال کے بڑے بہن، کون سا بیٹا نہیں کر رہا ہے؟ وہ بیٹا جس کی عمر کم سے کم 60 سال کے قریب ہوگی، اس کا نام کہتے ہیں وہ میرا پتر گھر نہیں آیا، نیند نہیں پیا تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا تو نے ماں کے دل میں کتنی شفقت، کتنی محبت، کتنا پیار رکھا ہے، اور یہ ماں جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ تو حضور پاک کے مقام پر وہ عورت آئی، 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی ساتھ ہیں، کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جو چیز ہے دے، کیونکہ سرکار کا یہ طریقہ تھا کہ جو کچھ آتا سرکار آگے خیر فرما دیتے۔ ہم تو بڑے نکمے لوگ ہیں، کتنا کچھ جمع کرتے ہیں پھر بھی ہماری پوری نہیں بنتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ادھر ادھر دوڑی، ایک کھجور صرف گھر سے ملی، آپ نے وہ کھجور لے کر ان کو دی، اور سرکار کہہ کر تم معاذ تشریف لے گئے۔ ام المومنین دیکھ رہی ہیں، اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آگے شفقت دیکھ کر، کیونکہ عائشہ کی اولاد نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام کی ساری ازواج صرف یہی کماری کا اتنی کام ہے۔ جب سرکار آئے تو یہ سٹوری، یہ واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے بیٹیوں پر احسان کیا، جہنم کی آگ میں یہ بیٹیاں اس کے لیے آڑ بن جائیں گی، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے،
ان کی ایک بیٹی تھی. آپ کو پتا کہ میرے حمزہ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کی چچا تھے. اور اب یہ جھگڑا ہوا حضور پاک کے خاندان میں کہ بیٹی کی کفالت کون کرے گا. ایک کہتا میں کروں گا، دوسرے کہتے میں کروں گا. میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، دل باغ باغ ہو گیا. عرض کیا مولا کہاں یہ لوگ جو بچی کو زندہ در غور کرتے تھے، کہاں آج یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ بچی کی کفالت کون کرے گا. پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹی ان کے سپرد کر دی گئی کہ آپ اس بیٹی کی کفالت کریں. دیکھیں دوسرا رشتہ بہن کا ہے. توجہ فرمائے، آج ہم بہت کمزور لوگ ہیں، آپ اپنی بہنوں کو بہت دور رکھتے ہیں. اور بالخصوص وہ عورتیں جن کی تربیت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں اور بہن گھر میں داخل نہ ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بہن پر جو رقم خرچ کرتا ہے اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لوگ یہ کہتے جب بہن کا راجہ نکلے میری بہن آگے میں اٹھا نہیں سکتا، لیکن آج کل دیکھا گیا ہے کہ 20-20 سال بہن سے ملتی نہیں، کیونکہ بہن سے ملے تو بیوی گھر سے جاتی ہے. نہ تو بیوی یہ سوچے نہ بہن یہ سوچے. بیوی بہن نہیں بن سکتی، بہن بیوی نہیں بن سکتی، ماں بیوی نہیں بن سکتی، بیوی ماں نہیں بن سکتی. ہر ایک کا رتبہ رشتہ جدا جدا ہے. اور نبی علیہ السلام نے 11 ازواج پاک تھے. میں نے کہیں پڑھا کہ حضور پاک نے کسی بیوی کو کبھی مارا ہو. یہ مرد کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، بیوی کو مارنا. اور یہاں تو آ کر تھوڑا سا آدمی ڈرتا ہے نا کہ قانون کے ڈر سے، اللہ سے ڈر نہیں ہے. آپ نے ملک کو پتا ہے کہ بیوی بات کر کے جائے کہاں. توبہ توبہ استغفر اللہ. عوامی آدمیوں میں نے تو بڑے کیس دیکھے ہیں، جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے، لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں ظالم. حضور علیہ السلام نے 11 ازواج میں سے ساری سیرت کی کتابیں پڑھ لی، ایک دن بھی کسی بیوی کو مارا نہیں. کیا سرکار کے گھر میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی؟ اور جب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تو میرے آقا علیہ السلام قربانی کرتے اور قربانی کر کے سرکار فرماتے فلاں فلاں میری خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ گوشت ان کے گھر دے آؤ. یعنی اس خدیجہ کی سہیلی کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. اور پورا سال نبی علیہ السلام نے اپنی وفادار بیوی کا غم منایا. پورا سال سرکار نے عام الحزن اس کہا جاتا ہے جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ وفات ہوئی، پورا سال اپنی بیوی کا غم منایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بیوی ایسی ہو کہ دنیا سے جائے تو خاوند کو غم لگے، یہ نہیں کہ دنیا سے جائے تو کہے خدا دا شکر ہے چلے گر میری جان چھوٹی. جدو کار جانا بڑی لمبی لسٹ بناتی یا شکوے شکایت نہیں ختم ہوتی. اور اگلا جو درس قرآن ہوگا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں بیوی کیسے ہونے چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ابھی لیکن آپ خواتین کی بات ہو رہی ہے، اسی پہ توجہ فرمائے. جہاں قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ بیویوں کو پہلے نصیحت کرو اور پھر ان کو مارو، سزا کا لفظ آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مارنے کا ذکر تو ہے قرآن پاک میں، علماء نے محدثین نے لکھا ہے مارنا کیسے ہے. ذرا توجہ فرمائیں. یہ نہیں مارنا کہ ادھر میسا بیٹھے گئے چاچا روح کاٹ میں بلا لو، کس طرح مارنا ہے. انہوں نے پوچھا چاچا روح کاٹ کے نیچے آئے کہ کیسے مارنا ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ ایک کپڑا لے لو اور کپڑے کو بند کر لو، اسے ہلکا تو اسے پتا چلے کہ میرا خامد مجھ سے ناراض ہے، اسے پتا چلے کہ میری حرکات کو پسند نہیں کر رہا، اسے سمجھاؤ، اسے بستر جدا کرنا. قرآن پاک ہے. اگر اس کا چال چلن پھر بھی ٹھیک نہیں، وہ نسب کی یا مال کی محافظ نہیں، پتہ چلے اس کا چال چلن ٹھیک نہیں، پھر اگر آدمی غیرت نہ کھائے وہ دیوس ہے، اس کو دیوس کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو دیوس پہ حرام ہو چکی ہے. اگر نہیں وہ پا جاتی پردہ پاؤ، سمجھاؤ، ورنہ پھر اسے سیپریٹ و جدا کر دو. اور اس میں کوئی گناہ نہیں، ورنہ بلا وجہ طلاق دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اور جو بندہ بیویوں کی زبان پہ صبر کرتا ہے، توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اتنا اجر ملتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگ، ان کے پیچھے ان کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ بیوی مزاج کی سخت مل گئی، گھر گئے تو بیوی نے یہ نہیں کہنا میرے گھوٹے اٹھا کے بیٹھے گلا کریں گے، کہا تو نے یہ کیا کیا، وہ بیچارے گھر سے نکلے آ کے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے میں نے محدث دیکھے مطالعہ کیا ہے، اور ویسے بھی ہر بندہ خواہ ہو بچہ ہے یا خامد ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے ایک اور بات ضرور ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرے یا خامد کو لے کے عروج پہ پہنچ جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بہترین متاع یہ نیک عورت کا مل جانا، یہ نہیں کہ رات کو عورت عشاء کی نماز کے لیے آیا، گرمی میں ہو گئی، نماز ہوئی 10 بجے، واپس گیا تو 11 بج گئے، بیوی نے پوچھا کیوں چرکا ہے، میں مولانا صاحب کو مسئلہ پوچھنے لگ پیا، کہ چل اترا تھا 10 جا کے اوتھے رہنا کیوں سیدھی آ کے سو سامنے جگانا نہ دینا تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، بیوی وہ جنتی بیوی ہے جب خاوند اس کو دیکھے تو خاوند کو سکون مل جائے، گھر جنت کا نقشہ پیش کرے۔ حضور علیہ السلام نے جب حلیمہ سعدیہ آئی تو سرکار کھڑے ہو گئے، تحفے دیے، میرے آقا نے بتلا دیا کہ لوگوں اگر میری حقیقی ماں ہوتی میں تمہیں اپنی ماں کا احترام کر کے دکھاتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک رشتہ عورت کا ماں کا رشتہ فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کی خوشی سے زیادہ کرتا چہرہ دیکھتا ہے، میرا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی گھر گھر میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ رکھ دیا، یہ ماں باپ اٹھ کے زیارت کرے اور مقبول حج کا ثواب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑے لینڈ لارڈ امیر تھے، ایک بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ سے ہوا، جب وہ خاتون آئی سونے سے لدی ہوئی، آپ نے فرمایا دیکھ میں ہوں فقیر مرشد آدمی، کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ اگر چلنا ہے تو میری عادت میں بنانا پڑے گی، نہیں تو پہلے دن ایک دوسرے کو سلام کر دیں گے، میرے ماں باپ کی چوائس تھی، میں نے نہ نہیں کی، لیکن میں طلاق دینا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں دنیا کے تکلفات میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ قربان جائے ماں باپ نے کیسی تربیت کی، وہ بیوی کہتی ہے کہ حضرت یہ سارا سونا لے بیت المال میں جمع کرائیں، جیسے آپ زندگی گزاریں گے میں ویسے زندگی گزاروں گی۔ ساری زندگی اس طرح فقر میں گزار دی اور دنیا میں حکومت قائم کر دی کہ آج تک حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا نام ہے۔ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اولاد کے اندر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کی ماں تھی، محبوب الہی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک آدمی ملا، فقیر ملا، کہنے لگا نظام الدین عاشق بننا ہے کہ یہاں محبوب بننا ہے؟ فرمایا میں ماں سے پوچھو بتلاتا ہوں کیا بننا ہے۔ آپ نے کہا ماں جی اس طرح ایک بابا ملا کہہ رہا ہے کہ عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے کہا اپنی ماں سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی سے پوچھ لینا، تھوڑی سی بات اس سے آگے ہے۔ پیر و مرشد نے پوچھا، اور کہ پیر و مرشد کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے بابا فرید الدین گنج شکر پاک تشریف والوں کے پیر و مرشد۔ آپ نے کہا کہ میں پوچھا ہوں ماں سے، راستے میں فقیر ملا، وہ کہنے لگا کیا بننا چاہتا؟ کہا ماں سے پوچھا۔ جب ماں جی کے پاس گئے کہا ماں جی کیا بہت پیر و مرشد یہ پوچھ رہے ہیں؟ ماں نے کہا کہ بیٹا جو راستے میں فقیر ملا تھا